بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی صاحب ضاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے، عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ وہ نجد کے لوگ ضاد پڑھ نہیں سکتے، وہ ضالین پڑھتے ہیں، آپ ان کے چکروں میں یہ بن گئے۔ یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا عربی کا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، واہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لفظ کو ٹھیک پڑھو۔ حضرات، آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہے دیوبند کا ایک عالم مولانا عبدالواحد قریشی، اور جس نے اپنی علمی لیاقت کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ مولانا ضرب علی خان جو انہی دیوبندیوں کا بڑا عالم تھا، اس نے اس لفظ ضاد پر بڑا تفصیلی کلام کیا، اور اس نے ساری زندگی اس نے کہا ضاد پڑھو، ضاد ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے دیوبندیوں میں پتہ نہیں یہ ضاد کیسے آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف سوال ہوا کہ یہ بتائیں ضاد پڑھنا چاہیے کہ ضاد؟ تو یہ کہتا ہے جی کہ اللہ کے بندو، ضاد لفظ عربی میں کوئی نہیں ہوتا، وہ تو نجد کے بندے پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ لو اندازہ لگائیں۔ حالانکہ عربی زبان میں ضاد کوئی لفظ نہیں ہوتا، ضاد ہوتا ہے اور ضاد ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اس نے الٹ کر دیا۔ اور پھر نجد کے کہتا ہے نجد کے بندے پڑھ نہیں سکتے، تو پھر ریاض کے تو پڑھ سکتے ہیں نا، مسقط کے تو پڑھ سکتے ہیں نا، سعودی عرب کے تو پڑھ سکتے ہیں نا، دبئی کے تو پڑھ سکتے ہیں نا، عمان کے تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ پورا عرب اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر عربی بولنے والا ضاد پڑھتا ہے، چاہے وہ نجد کا ہو یا چاہے سعودی عرب کا ہو۔ ابھی بھی آپ جائیں سعودی عرب میں، آپ امام کعبہ کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ چلے جائیں، مسجد نبوی چلے جائیں، وہ ضاد پڑھتے ہیں، لفظ ضاد۔ ضاد لفظ ہی کوئی نہیں ہوتا عربی میں۔ دیکھیے، ضاد کا مخرج ہے حافہ لسان اور ادراس اولیاء کی جڑیں، ٹھیک ہے۔ وا تو وا اس کا الگ مخرج ہے، آپ وا کو آگے ضاد کر دیتے ہیں، سواد اور ضاد۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں الذی انقض ظہرک، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انقض ظہرک، دونوں وا، تو کیا پتہ چلے گا وا کون سا ہے اور ضاد کون سا ہے؟ تو ہر حرف کا اپنا مخرج ہے۔ وا کا مخرج ہے نوک لسان، یہ زبان کی جو نوک ہے، نوک لسان اور ثنایا اولیاء کے کنارے، وا یہ مخرج ہے۔ اور اس کا جو ضاد کا مخرج ہے وہ ہے حافہ لسان، یعنی زبان کا جو پچھلا کنارہ ہے یہ اٹھے گا اور اٹھ کر داڑوں کی جڑوں پہ لگے گا، اوپر والی داڑوں کی جڑوں پہ، تو اس وقت لفظ ضاد 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 ادا ہوگا۔ پھر آگے کہتا ہے جی اردو زبان میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ مرد چڑھ گیا، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا۔ اندازہ لگائیں۔ کوئی کہتا ہے، ویسے پہلی بات یہ، کوئی کہتا ہے کسی کو بیماری ہو، کوئی مرض ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیماری چڑھ گئی ہے، مجھے مرض چڑھ گیا ہے، مرض چڑھ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہی نہیں ہے مرض چڑھ گیا، اس نے اپنی طرف سے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، چسکے کے لیے یہ بات کی ہے، ورنہ اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا مجھے مرد چڑھ گیا ہے، مجھے مرض چڑھ گیا ہے، مجھے بیماری چڑھ گئی ہے۔ کون کہتا ہے؟ اردو زبان میں یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا۔ مجھے بیماری لگ گئی یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بیماری چڑھ گئی ہے یہ استعمال ہی نہیں ہوتا، مرض چڑھ گیا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس نے صرف ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ضرورت کہتے ہیں بھائی عربی زبان میں جب استعمال کریں گے ضاد پڑھا جائے گا، جب اردو میں کہیں گے تو ضاد پڑھا جائے گا۔ اردو کے قوانین اور ہیں، عربی کے قوانین اور ہیں۔ عربی کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا ہوگا، یہاں ادا آپ دیکھیں نا، کسی کو آپ نے کہنا ہو ضرورت اردو زبان میں کہنا ہو تو کیا اس کا یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ زا پڑھا جائے گا یا ضاد پڑھا جائے گا؟ نہیں، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں سواد ضاد عربی زبان میں، لیکن اردو میں پڑھیں گے سواد ضاد۔ اس میں ضرورت جب کہیں گے تو زا، لفظ زا ادا ہو رہا ہے، جبکہ لکھنے میں یہ سواد کے بعد ضاد بقول آپ کے اردو میں پڑھا جائے تو زواد، تو یہ زواد ہے۔ تو زواد کو پڑھا جائے گا تو ہم کہتے ہیں مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، ضرورت، یہ لفظ زا سختی سے لوگ ادا کرتے، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ مرض کہتے ہیں، آپ نے بھی کہا مرض زے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو بھی کسی نے کہا آپ مرض کیوں نہیں کہتے؟ تو عربی کے قوانین عربی اور ہوتے ہیں اور اردو کے اور ہوتے ہیں، اردو میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتے۔
اور پھر آخر میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم والضالین، لفظ صحیح پڑھو، مغضوبی، اب یہاں مغضوبی نہیں کہہ رہا، دو بھی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اصل لفظ ضاد ہی ہے، لیکن اس ضاد کو اس نے جان بوجھ کے اس لیے غلط پڑھوانا ہے کیونکہ دیوبندی غلط پڑھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ یہ وہابی قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ضاد پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں یہ دیوبندی انہوں نے زواد کیا ہوا ہے۔ بھئی عربی لوگ جن کی لینگویج ہے صرف نجد کے نہیں، ساری دنیا میں ہر عربی ہو یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں ولا ضالین پڑھتے ہیں، اور صحیح لفظ یہی ہے اور اس کی زبان سے ادا ہو گیا۔ پتہ چلا یہ جو قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں انہیں قرآن پاک غلط نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے ترجمانی ہی غلط کیا، ترجمہ غلط کیا، تفسیریں غلط کی، وہ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں۔ انہیں کیا ہے؟ جو انہوں نے گستاخیاں کی، اللہ کے متعلق اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا، فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے، جو انہوں نے رسول کے متعلق کہا حضور کا خیال نماز میں گدے بیل اس کے خیال سے برا ہے، استغفر اللہ، اسماعیل دہلوی نے صراط المستقیم میں، تو ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ ضاد کو زواد پڑھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی عربی زبان میں پڑھا جائے گا قرآن، جیسے قرآن میں آیا ہے رمضان، تو اسی طرح پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن جب اردو میں بولیں گے تو اردو کی اپنی زبان ہے، اس میں رمضان بولیں گے، رمضان نہیں ہوتا، اور اردو زبان میں رمضان ہی کہا جاتا ہے۔ ایک بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ والضالین کو بعض ہمارے سنی حضرات دال کو موٹا کر کے، یعنی جو دال کا مخرج ہے نوک زبان، اس کو نوک زبان اور یہ اوپر والے دو دانت ہیں سامنے والے، ان کو ثنایا اولیاء بولتے ہیں، اس کے ان کی جڑوں پہ لگانے سے دال ادا ہوتا ہے، وہ دال کو ذرا موٹا کر کے دوالین کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، اور جیسے دیوبندی اور وہابی کرتے ہیں ضا کے مخرج میں یہ نوک زبان لگا کے ثنایا اولیاء کے کنارے پہ اس کو موٹا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل لفظ ہے کہ ضالین، یعنی یہ زبان کا جو پچھلا کنارہ ہے، دائیں ہو یا بائیں ہو، کوئی بھی ایک اٹھا کر اوپر کی دائیں یا بائیں داڑوں کی جڑ میں لگائیں گے تو اس وقت لفظ ضاد ادا ہوگا صحیح طور پر۔ اس کی پریکٹس کرنے سے یہ صحیح طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔